حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھر کے اندر حاضری دینے آئے تو ہم نے ان سے کہا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہم ان باہم ملتی جلتی صورتوں کے بارے میں پوچھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ وہ ان کے پاس اندر چلے گئے اور ان صورتوں کے بارے میں ان سے پوچھا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور بتایا۔ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ترتیب کے مطابق مفصل 20 صورتیں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ ایک دن ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دروازے سے انہیں سلام عرض کی، انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ ہم کچھ دیر دروازے پر رکے رہے، اتنے میں ایک بچی نکلی اور کہنے لگی، کیا آپ لوگ اندر نہیں آئیں گے؟ ہم اندر چلے گئے اور وہ بیٹھے تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، جب آپ لوگوں کو اجازت دے دی گئی تھی تو پھر آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ ہم نے عرض کی، نہیں رکاوٹ نہیں تھی، البتہ ہم نے سوچا کہ شاید گھر کے بعض افراد سوئے ہوئے ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا، پھر دوبارہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ سورج نکل آیا ہوگا تو فرمایا، اے بچی دیکھو تو کیا سورج نکل آیا ہے؟ اس نے دیکھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا، وہ پھر تسبیح کی طرف متوجہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب انہوں نے پھر محسوس کیا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو کہا، اے لڑکی دیکھو کیا سورج طلوع ہو گیا ہے؟ اس نے دیکھا تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی حمد جس نے ہمیں یہ دن لوٹا دیا۔ مہدی نے کہا، میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا، اور ہمیں گناہوں کی پاداش میں ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، میں نے کل رات تمام مفصل صورتوں کی تلاوت کی۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیزی سے، جس طرح شعر تیزی سے پڑھے جاتے ہیں، ہم نے باہم ملا کر پڑھی جانے والی صورتوں کی سماعت کی ہے، اور مجھے وہ دو صورتیں یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا کرتے تھے، مفصل میں سے 18 صورتیں اور 2 صورتیں والی۔ ابو اسحاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے اسود بن یزید سے جبکہ وہ مسجد میں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے سوال کیا، تم اس آیت کو کیسے پڑھتے ہو؟ دال پڑھتے ہو یا زال؟ انہوں نے جواب دیا، دال پڑھتا ہوں۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دال کے ساتھ پڑھتے سنا۔ انہوں نے کہا، ہم شام آئے تو ہمارے پاس حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کے مطابق پڑھتا ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ آیت کس طرح پڑھتے سنا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں پڑھتے سنا ہے۔ انہوں نے کہا، اور میں نے بھی اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی پڑھتے سنا، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسے پڑھوں اور ان کے پیچھے نہیں چلوں۔ ابن مسعود اور ابو ذر رضی اللہ عنہ قرات اسی طرح دوسری صورت نہ ہو سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور صبح کے وقت سورج طلوع ہونے تک نماز سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ابو عالیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سے زیادہ ساتھیوں سے سنا ہے، ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور مجھے ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت کا قصد کر کے ان اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز کے لیے جان بوجھ کر نہ سورج طلوع ہونے کا قصد کرو اور نہ اس کے غروب ہونے کا، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔